آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے نہیں آنے دیں گے اندر. اچھا اب ہم سمجھیں گے کہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا انا انزلناہ کہ نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں, ٹھیک ہے نا, فی لائلۃ القدر. اب قدر کہتے ہیں کس کو؟ یہ جو لفظ قدر ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک تو معنی اس کا بنتا ہے ڈٹرمینیشن, تعین کر لینا, ٹھیک ہے نا, کسی چیز کا تعین کر لینا, اس کو ہم قدر کہتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں گریٹ آنر, عظیم اعزاز. ایک ہم کہتے ہیں پاور, اور ایک ہم کہتے ہیں گریٹ ویلیو, اعلیٰ قدروں کی قیمت. یہ لفظ قدر جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے, یہ اردو کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. عربی میں ہر لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو ہم عربی کے لفظ قدر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی تعین کرنا, عظیم اعزاز, اعلیٰ قدروں کی قیمت اور طاقت. تو یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا یہ اس رات پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں. کیسے بیٹھ رہے ہیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا گو تھرو کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ قدر کی رات میں تعین ہو گیا کہ آپ پورے سال کے لیے ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں ہونی ہیں وہ معین کر دی گئی, فکس کر دی گئی, ان کو ڈٹرمن کر دیا گیا کیا ہونا ہے. اگر کسی کی شادی ہونی ہے تو بھی پتہ اس رات میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ شادی ہوگی, اور اس رات میں اس لڑکی کی شادی فلاں لڑکے کے ساتھ ہوگی, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر تو وہ پیور لڑکی ہوگی, یا مطلب پیور کا مطلب ہے عبادت گزار, اللہ کو سچے دل سے عبادت کرنے والی, اسی طرح اس کا جو جس کے ساتھ شادی ہونی ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ان کے جوڑے بنا دیں گے. تو ملنا جو ہے وہ دنیا میں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ رات بھی اس چیز کے لیے فکس ہوتی ہے کہ یہ کس کی شادی ہونی, پھر کس نے دنیا سے جانا ہے, کس نے زندہ رہنا ہے, تو اس میں بھی اس رات کا تعین ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے ان جانے والوں میں ہم ہوں, تو اس لیے ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رات ہو, اس کے بعد ہمیں یہ رات نہ ملے, تو پورے جوش و خروش سے, پورے جذبے کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی ہے. اس رات میں یہ بھی تعین کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت آنی ہے, پورے سال میں ہمارا بجٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فکس کر دیتا ہے. ہاں کس طرح آنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر کس نے پیدا ہونا ہے, کس نے ماں کے پیٹ میں آنا ہے, کتنے بچے پیدا ہوں گے, لڑکے کتنی ہوں گی, لڑکیاں کتنی ہوں گی, یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو فکس کر دیتا ہے. اور کتنا رزق ہمارے لیے پورے سال میں لکھا گیا, اور کتنا ہمیں ملنا ہے, اور کتنا ہم نے بانٹنا ہے, کتنا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے, یہ سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا گیا. اور ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو تعین کرنے کا یا ڈٹرمن کرنے کا مطلب یہ کہ ہر اچھی چیز اور ہر سیڈ چیز جو بھی ہمارے ساتھ ہونی ہے, گڈ ایونٹ, بیڈ ایونٹ, ہیپی ایونٹ, سیڈ ایونٹ, وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس رات میں فکس کر دیتے ہیں ہمارے. لیکن وہ ہماری عبادات کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, پورے ایمان کے ساتھ یاد کر رہے ہیں, پورے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یا صرف دکھاوا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے اگر کوئی بہت بڑی فیملی میں, آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو عید ملنی ہے, آپ بچے سارے جو ہے نا چھوٹے بڑے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں عید ملے گی. لیکن جس نے عید دینی ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ کون میرا زیادہ فرما بردار تھا, کون میرے لیے زیادہ میری فکر کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا وہ پھر عید دیتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, اور سم ٹائمز ایج کے مطابق بھی ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے اس کو زیادہ ملے گی, چھوٹے کو کم ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا اس رات میں ہمارے لیے ہمارا بجٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, بھئی یہ لو میں تم لوگوں کا بجٹ بنا رہا ہوں, اس میں تم لوگوں نے شادی بھی کرنی ہے, اس لوگوں دنیا میں میرے پاس بھی واپس آنا ہے, پھر آپ لوگوں کو پیسے کتنے ملیں گے, کس کس نے دنیا میں آنا ہے, کس کس کو کتنا کتنا رزق ملے گا. ہمیں یہ سارا زیادہ مل سکتا ہے اگر ہم چاہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ میاں ہماری زندگی کی کچھ سال بڑھا دے, ٹھیک ہے نا. شادی اگر ہماری ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں شادی کے لیے نہ اتنا نومینیٹ نہیں کرے گا, تو ہمیں ہماری دولت میں زیادہ نومینیٹ کر دیں کہ چلو اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو میں زیادہ دنیاوی آسائشیں زیادہ دے دیتا ہوں. بچہ جس کے نہیں ہو رہا, یا جو بچہ پروسیس میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ اس کے لڑکا ہوگا, لڑکی ہوگی, ٹوینز ہوں گے, ٹرپل ایٹ ہوں گے, یا کتنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور رزق کتنا آنا ہے وہ بھی اگر آپ نے 1 گلاس دودھ کا پینا ہے, 2 پینے, 10 پینے, 25, 50, یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز اس رات میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تو یہ قدر جو ہے نا اس کا نمبر 1 مطلب جو بن رہا ہے وہ تعین کرنا پورے سال کے لیے ہماری قسمت میں کیا مقرر ہوگا. اچھا اب پھر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ قدر میں ہم نے دوسرا معنی پڑھا تھا اعزاز, گریٹ آنر. تو اب آپ دیکھیں اس رات, یہ خود ایک رات جو ہے نا یہ ایک گریٹ رات ہے, گریٹ آنر والی رات ہے, جو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پتہ چلا, قرآن پاک میں ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا, اس کے لیے ایک مہینہ آیا ہے پورا. کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ گریٹ رات ہے, کیونکہ قرآن پاک جو تھا ایک بہت بڑی کتاب,
ایسی مقدس یا ہولی کتاب یا آسمانی کتاب جتنی کمپلیٹ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. 1400 سال سے آج تک اس کے اندر ایک لفظ چینج نہیں ہو سکا. نہ کسی میں ہمت آئی کہ وہ چینج کر سکے اور نہ کبھی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ میں اس کو حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے, اتنی بڑی کتاب. تو ہمارے لیے اس رات میں آنا ہمارے لیے یہ ایک گریٹ آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو جو ہے نا اعزاز دیا ہے کہ اتنی بڑی کتاب جو ہے نا اس رات میں آئی. بڑی رات میں بڑی کتاب کا نزول ہونا. پھر حضرت جبرائیل کا لے کے آنا. حضرت جبرائیل جو ہے یہ تمام جتنے بھی فرشتے ہیں نا ان کے آپ کہہ لیں کہ ان میں سے سب سے گریٹ آنر والے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے کلوزسٹ فرشتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ حکومت کوئی بناتا ہے تو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس بن جاتے ہیں. کوئی منسٹری آف ہیلتھ ہے, کوئی منسٹری آف ایجوکیشن ہے, کوئی منسٹری آف وزیر داخلہ ہے, وہ مطلب ہر طریقے سے وزیر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ایک فرشتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ فرشتے کس نے روزی دینی ہے, کس نے حساب کتاب لکھنا ہے, کس نے جان نکالنی, کون بارشیں برسائے گا, کون. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بھی ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں. تو ان میں ہر طرح کے فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز لگی. لیکن فرشتوں کو لیڈ کرنے والے, فرشتوں کو حکومت کرنے, فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی تو لگا دی لیکن اب فرشتوں کو بھی چیک کرنا ہے ان کیا کیا کون کون کام کر رہا ہے, تو وہ حضرت جبرائیل کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہی لے کے آنے والے فرشتے ہیں جو کہ رسولوں سے ان کا انٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس سے بڑے اعزاز اللہ تعالیٰ نے بڑی رات میں بڑا اعزاز بڑی کتاب دے کے کیا, بڑا فرشتے کے ساتھ کیا. اور ابو وفات سب سے ہمارے جو ہے نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر اور سب سے اتھینٹک, جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پیغمبر کے بعد وہی آنی بند ہو جائے گی, ان پیغمبر کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا پیغام لے کے. تو جتنے بھی رسول آئے, جو کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 جو ہے نا جب سے دنیا بنی اب تک آ چکے ہیں, تو ان میں سے جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان پر یہ کتاب کا نزول ہوا ہے. ان پر یہ حضرت جبرائیل وحی لے کے آئے ہیں. اور کس رات میں آئے ہیں؟ قدر کی رات میں آئے ہیں. اور اس رات میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل کی, کس پہ آئی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی, ہمارے پیارے نبی پہ آئی. تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے. بہت ساری روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار تھا, اتنا ان کے ساتھ لگاؤ تھا کہ دیکھیں ان کو پیدائش سے لے کے دنیا سے جانے تک ان کے اتنے رشتے رکھے گئے. ماں اگر نہیں ہے, باپ نہیں, اس کے پیچھے بھی ریزن تھی کہ اگر ان کی ماں ہوتی اور وہ اپنی ماں کی, جس طرح کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یا ماں جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ رتبہ رکھتی ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, اگر وہ نہ کر پاتے, بل تو اس طرح کی امید ہے ہی نہیں کہ وہ ہر صورت میں وہ کرتے پوری, لیکن اگر ہو جاتی تو ماں کے رتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کمی کرتے تو ساری مائیں تا قیامت تک جو ہے نا وہ پھر اسی طرح ان کے ساتھ بہیو کیا جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ہر رشتہ دے سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے ماں کا نہیں دیا, باپ کا بھی بہت جلدی اٹھا لیا, بچوں میں بیٹوں کا نہیں دیا. اور ہم نے سورت کو اثر میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ کیوں ان کو بیٹے کا نہیں ملا تھا, کہ اگر ان کے پاس بیٹا ہوتا تو آج ان کی نسل چل رہی ہوتی تو سارے کلیم کر رہے ہوتے کہ ہم جو ہے نا حضرت محمد کی نسل سے, ہم محمد کی نسل سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہیں پہ ختم کر دی کہ ان کی اولاد ہوئی نہیں کوئی, مطلب جو بیٹا ہی نہیں ہے جو آگے نسل کو چلائے گا. بیٹی سے بھی دیکھیں آج چل رہا ہے, اہل بیت آ رہے ہیں, لیکن بہت سارے فیک بھی بنے ہوئے ہیں سید, اوریجنل بھی ہیں لیکن فیک زیادہ ہیں. تو اسی طرح آپ کی جو ہے وہ نسل سے بھی لوگ جو ہوتا ہے نا فیک بن کے آ جاتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں دیا, لیکن ان کو کیا گفٹ کیا؟ قرآن پاک. وہ قرآن پاک جو ہمارے لیے وہ چھوڑ کے گئے, جس کو انہوں نے اپنے آخری خطبہ میں کہا تھا کہ میں آپ تم لوگوں کے لیے سنت چھوڑے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, اور یہ وہ رسی ہے جس کو تم مضبوطی سے تھام لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انہوں نے ہمارے لیے یہ چیز چھوڑی. اچھا, اب کیا ہوا کہ گریٹ کتاب, ٹھیک ہے, گریٹ بک, گریٹ اینجل, گریٹ پروفٹ, اس کے بعد کون سا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے مخصص کیا؟ تو یہ 12 مہینوں میں سے سب سے ہم لوگوں کے لیے, مطلب ہمارا تو سال بھی رمضان کے مہینے سے شروع ہوتا ہے, اسلامک سال بھی رمضان کے مہینے میں شروع ہوتا ہے, اس میں کتاب کا نزول بھی رمضان کے مہینے میں شروع ہوا. غزوہ احد, اور نہیں, کون سا غزوہ رمضان میں ہوا تھا, کون بتائے گا؟ غزوہ احد یا غزوہ بدر؟ چلے مجھے کل بتائیے گا, اور بھولنا نہیں ہے اپنے نیکسٹ کلاس میں, ٹھیک ہے. تو بہت سارے غزوات ہوئے, شہادتیں ملی صحابہ کو, ٹھیک ہے نا. اور کس میں؟ تو یعنی کہ گریٹ منتھ بھی آ گیا, اب گریٹ نائٹ آف قدر, تو نائٹ آف قدر میں بھی آ گیا.
تو لیلۃ القدر کا جو ہم نے ایک پیچھے میننگ پڑھا تھا کہ یہ عظیم اعزاز ہے، گریٹ آنر ہے، کیونکہ ہمیں گریٹ بک ملی، گریٹ اینجل لے کے آئے، اور گریٹ پروفٹ پہ اوپر آئی، گریٹ منتھس کے اوپر آئی، اور گریٹ نائٹ آف قدر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس نائٹ میں کتنی ہیپننگ ہوئی، کتنا کچھ ہوا ہے اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل اور بک کا نزول ہونا۔ تو اس رات کو آپ لوگوں نے بالکل بھی ہلکا نہیں لینا، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ فما ادراکا ما لیلۃ القدر، یہی رات ہے۔ وہ کہتے کیا تمہیں کیا پتا؟ اب یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ تمہیں کیا پتا۔ ادراکا کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے ادراکا کا؟ آپ کو کیا تمہیں کیا معلوم؟ خبر؟ ہاں، ہم کتنا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ تمہیں کیا نالج نہیں ہے، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہاں پہ وہ صرف یہ کہ اعراب کے ساتھ بول رہے ہیں، ادراکا تمہیں کیا پتا، ماں کیا ہے لیلۃ القدر، یہی رات ہے جسے شب برات یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر کے فیصلے ہونے والی رات بھی ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ دخان کی پہلی 1 سے لے کر 6 تک آیتیں ہیں، سورۃ دخان، دخان کہتے ہیں عربی میں دھوئیں کو، ٹھیک ہے۔ اس سورت میں 6 آیتیں آئی ہیں جس نے گواہی دی ہے اس رات کی، جو ہمیں بتایا گیا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی فرما رہے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو کون پڑھ رہا ہے؟ حلیمہ پڑھیے گا۔ جی باجی جان۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ علیم، ٹھیک ہے۔ ہاں میم، یہ تو حروف ہے آگے ہمارے مقطعات، ایسے حروف جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل تشریح نے اس کو بھی کر لیا ہوا ہے، اس کا مطلب بھی نکال لیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہاں میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے یہ بولا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے جو ہے نا اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہے، اور پتہ کب چلے گا؟ جب اللہ چاہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میم۔ اب والکتاب المبین، اس کتاب روشن، کتاب کون سی ہے؟ المبین، روشن کی قسم، انا انزلناہ کی قسم کہ ہم نے اس رات کو مبارک رات میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ اس رات کو قسم ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ کس کی قسم کا؟ کس کو نازل فرمایا اس مبارک رات میں؟ قرآن پاک کو، قرآن مجید۔ قرآن ہاں پاک کو۔ ٹھیک ہے، مبارک رات میں نازل فرمایا۔ ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا، کہ ہم تو راستہ اس میں سے دکھانے والے ہیں، جو فرقو، اسی رات میں تمام حکمت کے کام کیے جاتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی میں سے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم تو راستہ اسی میں سے دکھانے والے ہیں، جو فرقو کل امرن حکیمن، اس میں تمام حکمت کے کام کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے حکم ہو کر وہ نیچے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ امرن من اندنا انا کنا مرسلینا، ٹھیک ہے نا، بے شک ہم ہی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اندنا بھیجتے ہیں، انا کنا مرسلین، ٹھیک ہے۔ رحمتا من ربے کا انا ہو، پروردگار کی رحمت کے ساتھ، انا ہو کس کی طرف ضمیر جائے گی؟ اس کے فوراً بعد کون سا اسم آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یس، ٹھیک ہو گیا، مرسلین کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے ہی پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، من ربو کا انہو، کہ اس میں کس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے میں، یہاں اس میں آپ کے پروردگار کی رحمت ہے۔ کون ہے وہ؟ جو کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، کہ وہی تو سننے والا ہے، جانے، یعنی اس میں آیت میں آپ کو سورۃ دخان کی پہلی 6 آیتیں ہیں جو ایک ساتھ میں نے اکٹھی کی ہیں، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ہم نے قرآن پاک کو اتارا، نازل فرمایا، تو ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں، اور اس راستے میں کیا دکھایا ہم نے؟ تمام حکمت کے راستے بتائے ہیں، کام بتا دیے ہیں آپ نے، ہم نے پیغمبر بھیج دیے ہیں آپ لوگوں تک، اور آپ پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور وہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لے کے آتے ہیں، ہمیں پیغام لا کے دے رہے ہیں نا وہ، کہ ہم لوگ اس رات میں قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو یہ ایک پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے جو ہمیں اس رات کے لیے مل رہا ہے۔ تو یہ بھی الدخان ہے، آیت نمبر 1 to 6، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس رات کی، اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ میں نے